بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 سالہ قریب المرگ بیٹے کے ساتھ سرزمین افریقہ پر پہنچنے والی ایک بہادر احمدی خاتون۔ مضمون ذیشان محمود، سیرالیون۔ چند دن ہوئے صبح کی سیر کرتے کرتے گورنمنٹ وارف پر جا نکلے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں کسی زمانہ میں بڑے بڑے بحری جہاز لنگر انداز ہوتے تھے، لیکن اب بھی یہاں سمندری ہواؤں کی سرسراہٹ گزری ہوئی صدی کی تاریخ کو گوشے گزار کرتی ہے۔ یہاں کسی زمانے میں بہت رش ہوا کرتا تھا، جس کی ایک جھلک آپ یوٹیوب پر موجود ملکہ برطانیہ کوئین الزبتھ کی 1961 میں سیرالیون آمد کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب یہاں صرف سرکاری جہاز ہی لنگر انداز ہوتے ہیں۔ یہ بندرگاہ اس خدائی نشان کی گواہ بھی ہے کہ یہاں حضرت مولانا عبد الرحیم نیر صاحب رضی اللہ عنہ، صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1921 میں بطور پہلے مبلغ مغربی افریقہ و نمائندہ خلیفۃ المسیح قدم رکھا، اور اسلام کی نشت ثانیہ کے دور میں اس تاریخ بر اعظم میں اسلام احمدیت کا سورج افریقہ کے مغرب سے بھی طلوع ہوا، اور اسلام احمدیت کا باقاعدہ پیغام اور تبلیغ عمل میں آئی۔ پھر 1937 میں حضرت مولانا نذیر علی صاحب رضی اللہ عنہ پہلے ریزیڈنٹ مشنری کے طور پر تشریف لائے اور اسلام احمدیت کی بنیاد ایسے طور پر مستحکم کی کہ ہم 1 صدی بعد اس کا شیریں پھل کھا رہے ہیں۔ سیرالیون میں جماعت احمدیہ کی تاریخ کے کئی ابواب ایسے ہیں جو ان سمندری ہواؤں کی طرح خاموش ہیں، لیکن بعد صبا کی ان خاموش صداؤں نے وہ واقعہ گوشے گزار کیا جو مکرم مولانا مبارک احمد نذیر صاحب مرحوم کی زبانی کئی بار سوشل میڈیا پر سن چکے ہیں، لیکن اصل مقصود وہ واقعہ نہیں بلکہ اس کا دوسرا رخ ہے۔ ماہ نومبر 1945 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر حضرت مولانا نذیر احمد علی رضی اللہ عنہ مبلغ سیرالیون اور رئیس التبلیغ مغربی افریقہ اپنی اہلیہ آمنہ بیگم اور 11 سالہ بیٹے مبارک احمد کے ہمراہ قادیان سے ایک بار پھر مغربی افریقہ روانہ ہوئے۔ قادیان سے سیرالیون تک کا طویل اور کٹھن بحری و بری سفر تھا جس میں 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ نائجیریا کے شہر لیگوس کی بندرگاہ کا واقعہ ہے۔ یہ 19 فروری سن 1946 کا دن تھا۔ مولانا صاحب اپنی اہلیہ، ایک شدید بیمار بیٹے اور 2 مبلغین کے ہمراہ سیرالیون جانے کے لیے اس جہاز پر سوار ہونے کے لیے موجود تھے۔ بحری جہاز پر سوار ہونے سے پہلے ہر مسافر کا ڈاکٹر سے معائنہ ضروری تھا، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس کی صحت اس لمبے بحری سفر کے لیے موزوں ہے۔ ڈاکٹر نے جب ان کے بیٹے کو چیک کیا، اس کا ٹیمپریچر لیا اور اس کی حالت دیکھی تو اسے مولانا صاحب سے کہا کہ میں اس بچے کو سفر کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سفر میں مر جائے، اور جہاز میں ہمارے پاس کولڈ سٹوریج یعنی سرد خانہ نہیں ہے۔ کچھ بحث و تمہیز کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ میں اسے صرف اس صورت میں لے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں جب آپ اس دستاویز پر دستخط کریں کہ جس میں ہمیں اجازت دی جائے کہ اگر وہ جہاز میں ہی مر جائے تو اس کی لاش کو سمندر برد کر دیا جائے۔ یہ سن کر بچے کی ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ اپنے اکلوتے بچے کے لیے تڑپ کر اپنے شوہر سے کہنے لگی، اگلا جہاز لے لیں۔ جنگ عظیم دوم ختم ہوئی تھی، بحری جہازوں کی آمد و رفت میں کمی تھی، لیکن اس مجسم توکل علی اللہ اور اطاعت خلافت سے سرشار وجود نے اپنی بیوی اور اس بے چین ماں کو تسلی دی اور کہا، آمنہ فکر نہ کرو، مبارک کو کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے دوسرا جہاز کب ملے گا۔ میں ایک مبلغ ہوں، مجھے حضرت امیر المومنین نے ایک فرض سونپا ہے۔ پھر حضرت مولانا نے اپنے بچے کا بازو پکڑا اور گرج دار آواز میں ڈاکٹر سے پوچھا، مجھے کہاں پر دستخط کرنے ہیں؟ پھر حضرت مولانا نے فرمایا، اگر وہ مر جائے تو اسے سمندر میں پھینک دو، لیکن اسے کچھ نہیں ہوگا۔ دستخط کرنے کے بعد مولانا صاحب نے بچہ کا ہاتھ پکڑا اور کشتی میں سوار ہو گئے۔
وہ 11 سالہ بچہ مولانا مبارک احمد نذیر صاحب تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کے کانوں میں ان کے والد کی آواز آج بھی گونجتی ہے۔ وہ 87 سال کی عمر تک زندہ رہے اور اپنی طویل اور مثالی خدمت کے دوران مختلف حیثیتوں سے جماعت کی خدمت کرتے رہے، اور بوقت وفات حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے مبارک خراج تحسین وصول کر کے اس معجزہ الہی پر مہر صداقت ثبت کر دی۔ مبارک صاحب قادیان سے روانگی سے قبل بھی بیمار ہوئے تھے، اور حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ ازرائے شفقت ان کے علاج کے لیے ان کے گھر بھی تشریف لائے تھے، اور انہی ایام میں حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ بھی باوجود پیرانہ سالی کے دارالمسیح سے دارالبرکات تک پیدل تشریف لائیں، اور حضرت مولانا نذیر احمد علی صاحب کو بطور واقف زندگی مبلغ اپنی اولاد میں شمار کیا۔ لیکن یہ کہانی صرف ایسے مکمل نہیں ہوتی۔ اس کہانی کا دوسرا رخ بھی ہے، جہاں اس ماں کی قربانی بھی قابل تحسین ہے۔ ہندوستان جہاں ماں بننے کی خوشخبری سنتے ہی خاندان والے اس عورت کو ہاتھ کا چھالا بنا لیتے ہیں، عمومی طور پر ایک ایک قدم آرام سے اٹھانے، تکلیف دہ کام سے بچنے اور وزن اٹھانے سے پرہیز کرواتے ہیں۔ ایک احمدی ہندوستانی عورت ان نازک ابتدائی ایام میں صرف خدا کی خاطر ایک لمبے پرتکان اور حفظ زدہ بحری سفر کا آغاز کرتی ہے۔ کہانی کے اس پہلو کا آغاز 26 نومبر سن 1945 کو قادیان ہندوستان سے شروع ہوتا ہے۔ جنگ عظیم دوم ختم ہوئی تھی، دنیا کے حالات آہستہ آہستہ معمول پر آ رہے تھے، ہندوستان میں بھی تحریک آزادی کا زور تھا۔ ایسے حالات میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اور اہل قادیان نے اس قافلہ کو نئے مبلغین کرام سمیت دعاؤں کے سائے تلے قادیان سے رخصت کیا۔ حضرت مولانا عبد الرحیم نیر صاحب رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں یہ قافلہ قادیان سے بمبئی پہنچا۔ پھر یہ خاندان ہوائی جہاز کے ذریعہ جانے کے لیے کراچی گیا، لیکن ہوائی جہاز میں جگہ نہ ملی تو واپس بمبئی آ کر بحری جہاز کے ذریعہ روانہ ہوئے۔ باقی احباب اس سے قبل 5 نومبر سن 1945 کو جہاز میں روانہ ہو چکے تھے۔ ہندوستان سے چلنے والا بحری جہاز بحیرہ عرب عریبین سی سے انہیں پہلے پورٹ عدن لے گیا، پھر بحیرہ احمر ریڈ سی سے ہوتا ہوا مشرقی افریقہ میں پورٹ سوڈان پر لنگر انداز ہوا، جہاں سے طویل زمینی سفر کا آغاز ہوا۔ یہ خاندان باقی افراد قافلہ سے سوڈان کے آخری سرحدی شہر الجنینہ میں ملا۔ 6 کس کا یہ قافلہ فرانسیسی ٹرک پر سوار ہوا۔ یہ ٹرک پیچھے سے کھلے ہوتے تھے، جن میں مال، مویشی اور بہت سا ساز و سامان لدا ہوتا تھا۔ لمبے سفر میں مختلف ٹرک بدلتا یہ غریب الوطن قافلہ نہایت دشوار گزار راستوں، برائے نام اور ناہموار سڑکوں سے ہوتا ہوا دنیا کے سب سے بڑے لق و دق و بے آب و گیاہ صحرائے عظیم، صحرائے اعظم صحارا سے گزرتا ہوا مغربی افریقہ کے ملک نائجیریا کے شہر سیڈوگری میں داخل ہوا۔ صحرا کے گرم دن اور تاریک و سرد راتیں کس الم سے گزری ہوں گی، اس کا اندازہ لگانا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ٹرک کے ذریعہ ہی ہوزے شہر پہنچے، پھر وہاں سے بذریعہ ریل گاڑی لیگوس پہنچے۔ ایک تقریر میں مولانا مبارک نذیر صاحب کے مطابق چاڈ کے شہر فورٹ لامین سے بذریعہ ریل گاڑی لیگوس پہنچے۔ جہاز کے انتظار میں قریباً ہفتہ قیام کے بعد 19 فروری کو لیگوس کی بندرگاہ پر مذکورہ بالا واقعہ پیش آیا۔ گوگل میپ کے مطابق اس وقت بھی پورٹ سوڈان سے لیگوس تک کا سفر 4951 کلومیٹر ہے، جبکہ اس روٹ پر اب کئی جگہ سڑک کشادہ اور پختہ ہو چکی ہے۔ اس دشوار گزار رستے میں اس قافلہ نے عجیب و غریب اور قسم ہا قسم کے ٹھنڈے، گرم، باسی اور مقامی کھانے کھائے، گندا و گدلا پانی پیا جو چمڑے کے مشکیزوں کی وجہ سے سرخ رنگ کا ہو جاتا تھا۔ ایسے سفر میں اس حالت میں ایک حاملہ ماں کو مطلوب غذا کہاں ملی ہوگی؟ اس جان لیوا مشکل و طویل سفر کا ایک 11 سالہ بچے پر ایسا اثر ہوا
کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ مبارک صاحب کے مطابق انہیں کالا بخار، بلیک واٹر فیور ہوا، جس میں پیشاب میں بھی خون آتا ہے۔ قارئین ذرا اس ماں کا سوچیں جس کی کوکھ میں ایک اور جان پل رہی تھی، اپنی تکلیف اور بچے کی بیماری سے سنبھلی نہ ہوگی کہ نائجیریا سے سیرا لیون کا سفر اس ماں پر اور قیامت لیے ہوئے آیا ہوگا، جب ڈاکٹر نے اس کے 11 سالہ بیٹے کو قریب المرگ قرار دے کر ممکنہ طور پر سمندر برد کرنے کی دھمکی دی ہوگی۔ اس سراپا متوکل باپ کے ساتھ ساتھ اس ماں نے ان 7 دنوں میں اپنے بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے کیا کیا دعا نہ کی ہوگی۔ یہ خوف کہ منزل کے قریب پہنچ کر اگلے 7 روزہ لمبے سفر کے انجام تک اس کا بچہ بچ بھی پاتا ہے یا نہیں۔ ایک ماں خواہ کتنی بھی مضبوط ہو، اولاد کی معمولی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنے بچوں کے کھونے کے ڈر کے باوجود سفر جاری رکھا۔ ایک صابر ماں اس تکلیف دہ بحری سفر کے دوران ایک طرف بیمار بچے سے پریشان تو دوسری طرف اس ننھی سی جان سے خود ہلکان تھی جس نے اس دنیا میں آنا تھا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور حضرت خلیفۃ المسیح کی دعاؤں کا اثر تھا کہ یہ معجزہ پیش آیا کہ 3 ماہ کے صبر آزما طویل سفر کے بعد 26 فروری 1946 کو یہ قافلہ فری ٹاؤن پہنچا۔ سیرا لیون بخیریت پہنچنے پر ان سمندری ہواؤں نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ فری ٹاؤن سے بذریعہ ٹرین بو شہر پہنچے، جہاں ایک شاندار روایتی استقبال کے ساتھ یہ سفر اختتام پذیر ہوا۔ بعد ازاں 19 جون 1946 کو ان کے ہاں لڑکا متولد ہوا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس بچے کا نام بشارت احمد عطا فرمایا۔ بشارت احمد صاحب کو اس وقت جماعت احمدیہ برطانیہ کے پریس سیکشن میں خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ یہ بہادر احمدی خاتون ایک بچے کا سر گود میں لیے دوسرے کی زندگی کی دعائیں کرتی رہی ہوں گی۔ اس وقت خدا تعالیٰ کے حضور ان دعاؤں نے نہ صرف بارگاہ ایزدی میں بپایہ قبولیت جگہ پائی، بلکہ ان کی نسل در نسل ان سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ اس تبلیغی جہاد کے مسافر ماں باپ کے دلوں سے نکلی دعاؤں نے عرش الہی کو ضرور جنبش دی ہوگی کہ 7 دن کے سفر کی ضمانت نہ دینے والے دنیاوی ڈاکٹر کے مقابل اس بچہ نے اپنی زندگی کا 70 بہاروں سے زائد عرصہ دین کی خدمت میں گزارا، اور پھر دنیا کو اپنی تقاریر و لیکچرز میں خدائے واحد و یگانہ کی ہستی کے موجود ہونے کا زندہ ثبوت بتاتا رہا۔ بحر اوقیانوس کے اس وسیع منظر میں اس وسیع منظر میں پانی کا شور اور ہواؤں کی سرگوشیاں ان رازوں کو بیان کرتے پھرتے ہیں، اور ان افضال خداوندی کی عینی شاہد یہ مبشرات ہوائیں آنے والی نسلوں کو بتاتی ہیں کہ جنہوں نے ان اشجار طیبہ کی اصول کو مضبوط کرنے میں اپنا خون اور پسینہ لگایا تھا، اب ان اشجار کی آسمانی فروعات اکناف عالم میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ مولانا مبارک احمد نذیر صاحب مرحوم کہتے ہیں کہ میری والدہ ہمارے والد کے لیے ایک سہارے کا ستون تھیں۔ میری والدہ مجھے اور میرے بڑے بھائی کو چارپائیوں پر ڈال دیتی اور دعائیں کرتی۔ وہ خیال کرتی کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، لیکن کبھی میں جاگ رہا ہوتا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے۔ وہ دعائیں کرتی کہ اے اللہ، ان کے والد نہیں اور میں تنہا ہوں، اے اللہ انہیں سیدھے راستے پر ڈال۔ میں انہیں دعا کرتے دیکھتا، انہوں نے ہمارا خیال رکھا۔ والد صاحب کے بعد آمدن محدود تھی۔ ہم 6 بھائی تھے، لیکن انہوں نے اس بات پر سمجھوتا نہیں کیا کہ ہم میں سے کوئی کالج نہ جائے۔ انہیں نماز میں سستی، کالج یا پڑھائی میں سستی بالکل برداشت نہ تھی۔ یہ میری ماں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے سارے بھائی نہایت تعلیم یافتہ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلسٹ ہیں۔ ہمارے پاس جوتے نہیں ہوتے تھے، الگ الگ رنگ کے جوتے پہن کر ربوہ میں کالج جاتے، کیونکہ ہمارے والد نہیں تھے۔ جو کوارٹر ہمیں الاٹ تھا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کوارٹر مولانا صاحب کی اہلیہ کے پاس تا وفات رہے گا۔ یہ ان کی شفقت تھی۔ جیسے اس انٹرویو کے کیمرہ مین
کبھی سامنے نہیں آتے، اسی طرح ہماری والدہ ہیں جنہوں نے پیچھے رہ کر خدمت کی۔ ماہ مئی کے آخر میں صدر لجنہ امالہ UK کے یہاں سیرالیون تشریف لائیں اور انہوں نے لجنہ امالہ UK کے تعاون سے بننے والے عائشہ میٹرنٹی ہسپتال کے تعمیری کام کا معائنہ کیا، جس کی رپورٹ الفضل میں چھپ چکی ہے۔ مذکورہ بالا واقعات میں مبلغین کی بیگمات میں سے سیرالیون تشریف لانے والی پہلی خاتون اور ان کی اس قربانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ خیال آتا ہے کہ سیرالیون کا اس زچہ و بچہ ہسپتال کے حوالہ سے انتخاب شاید اتفاق نہیں ہے، بلکہ اسی قربانی کا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کی عظیم خدمات کے سبب جو ترقیات احمدیت کو دنیا کے اس خطے میں عطا ہو رہی ہیں، اللہ ہمیں ان سے حقیقی فیض اٹھانے والا بنائے، آمین۔ واقعات بحوالہ تابعین اصحاب احمد جلد 4 اور ڈاکیومنٹری MT انٹرنیشنل بعنوان سرونٹس آف اللہ مولانا نذیر احمد علی صاحب، تقاریر مبارک احمد نذیر صاحب، جلسہ سالانہ و اجتماعات بحوالہ YouTube تصاویر از انٹرنیٹ۔ آواز مرزا عمران احسن۔